الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1982 کی 8 تاریخ ہے۔ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم سے ہونا ہے، لیکن میں نے جیسا کہ پچھلے درس میں عرض کیا تھا، اس صورت سے اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات سے واقعہ معراج کے لیے سند لائی جاتی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا تھا کہ تمہیداً اس واقعہ کا تعارف میں کرا دوں جو مروجہ ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے۔ اس واقعہ کو 2 مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مرحلہ اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ سے بیت المقدس یا یروشلم جانا، اور مرحلہ دوم وہاں سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں پہنچنا اور وہاں خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا، یعنی عرش عظیم پہ پہنچنا خدا کی ملاقات کے لیے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے کا ذکر سابقہ درس میں آ گیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس تفصیل کے لیے متقدمین کی تفسیروں میں جانے کی بجائے خود ہمارے دور کے یہ جو مفسر گزرے ہیں، حال ہی میں جو ان کا انتقال ہوا، سید ابوالعلا مودودی صاحب، تو انہوں نے جو سرگزشت پیش کی ہے وہ مبنی ہے روایات پر ہی، تفاسیر پر ہی، لیکن میں نے انہی کی زبان میں اسے پیش کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ پہلا مرحلہ پیش کر لیا تھا میں نے، اس کے بعد یعنی حضور وہاں تشریف لے گئے بیت المقدس میں انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں اقتداء میں نماز ادا کی، اور اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ تو اب یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ اس سیڑھی کے ذریعے جبریل حضور کو آسمانوں کی طرف لے گئے۔ تفصیل اس کی ذرا طویل ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع سامنے آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تفصیل بھی اس سلسلے میں مناسب رہے گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، وہ بھی متعلق ہے اس سے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا، یہ تفصیل دی ہوئی ہے مودودی صاحب نے۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے؟ جبریل نے اپنا نام بتایا، پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا، یعنی آسمان کا دروازہ جو بند تھا، اس کے بعد پھر دروازہ کھلا اور آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھے۔ چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا، یعنی وہ جسمانی شکل کے اندر جسمانی پیکر میں وہاں موجود تھے۔ اسی لیے کہا نا کہ چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبریل نے بتایا کہ یہ آدم ہیں، آپ کے مورث سے اعلیٰ۔ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے، وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں، اور جتنی کاٹتے جاتے ہیں اتنی ہی وہ بڑھتی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ انہوں نے ریڈیو پہ تقریر کی تھی، پھر اس کے بعد اپنے ہاں اپنے پرچے میں جاری کیا تھا۔
وہ گویا ریڈیو پہ معراج کی یہ تفصیل بتائی گئی تھی۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی انہیں نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہیں دیتے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس میں سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کرتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ انہی مراحل میں سے آپ گزرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ اسی قسم کی اور مثالیں دی گئی ہیں ان مشاہدوں کی، اور اس کے بعد اس مرحلہ سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسا تاروں کے مقابلے میں چاندوی کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی، اس کے بعد یہ لفظ ہوگا، ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آگے بات چلتی ہے۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے حکام اور فرامین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کی ذہن میں اس کا تصور تک خاص ہوگا۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال ربی اپنے حضور کے سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ٹکڑا زیادہ غور طلب ہے۔
انہوں نے روداد سن کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ خدا نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، حضور ان کو لے کے تحفہ کے طور پر نیچے اترے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ گئے اور اللہ جل شانہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ مودودی مرحوم نے یہاں آگے وہ بات نہیں لکھی، یہ بخاری کی روایت ہے، اور اس کے بعد بخاری میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر جائیے، یہ 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی امت سے، تو آپ نے کہا کہ مجھے تو اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے میں 5 ہی لے کے چلا جاتا ہوں۔ واپسی کے سفر میں آپ اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے، یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے، آپ نے ان کو نماز پڑھائی اور جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے اس سفر کا، اس واقعہ کا۔ یہ احادیث کی جو صحیح ترین کتابیں شمار کی جاتی ہیں ان سب میں ہے، تفاسیر میں ہے، انہی سے انہوں نے لیا ہے۔ آگے یہ بھی ان میں یہ ہے کہ آپ مکہ تشریف لائے، صبح یہ بات بیان کی تو کفار نے مذاق اڑایا، بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے تو لکھا ہے کہ آنن فانن یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی، بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ آپ نے کچھ راستے کی پھر نشانیاں بیان فرمائیں۔ ثبوت مانگنے پر آپ نے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں قافلہ پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا، قافلے والوں کے اونٹ براق سے بھڑکے، ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا، میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ بتا دیا، واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا، سب سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور اتے پتے آپ نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہوئی، اس طرح زبانیں بند ہو گئی ہیں۔ میں نے صاحب کا درس میں بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اس بیان کردہ واقعہ پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا، بتانا صرف یہ ہے کہ یہ ہے وہ معراج کے متعلق وہ بات جو چلی آ رہی ہے، اور اسے حضور کی شان میں بہت بڑی عظمت مانی جاتی ہے۔ باتیں اس میں 2 ہیں غور طلب۔ پہلے یہ دیجئے کہ کہا یہ گیا ہے اور یہ ایک مسلمے کے طور پر چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، قریش سے، مکہ کے رہنے والے تھے، کعبہ وہاں تھا، لیکن حضور نبوت کے ملنے کے بعد بھی 13 سال مکے میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہاں بات یوں بنی رہی کہ اگر کعبے کے ایک سمت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو کعبہ بھی سامنے آ سکتا تھا، اور رخ ایسا تھا کہ بیت المقدس بھی اسی رخ پہ پڑتا تھا، اس لیے دونوں ایک سمت میں پڑھتے تھے تو کوئی بات دل میں کشمکش کی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ مدینہ تشریف لائے تو وہاں شکل یہ تھی کہ مکہ اگر مثلاً جنوب کی جانب تھا تو بیت المقدس شمال کی جانب تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں 2 متضاد سمتوں میں، درمیان میں مدینہ، پیچھے کی طرف مکہ، ادھر کی طرف
بیت المقدس۔ اب نماز پڑھتے وقت حضور کے دل میں بڑا اضطراب پیدا ہوتا تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو پیٹھ مکے کی طرف ہو جاتی تھی، تو آپ پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی 2 سال یا 3 سال اتنا عرصہ بتایا جاتا، اور اس کے بعد پھر قبلہ کی کعبے کی طرف رخ کرنے کا خدا کا حکم ہوا، اور وہ ایسے ہوا کہ ایک دن آپ ظہر یا عصر کی نماز ایک مسجد میں، اپنی مسجد نبوی میں نہیں بلکہ کوئی باہر مسجد ہے، اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے باجماعت، صحابہ پیچھے تھے، تو 2 رکعتیں غالباً پڑھ چکے، تو عین حالت نماز میں حکم آیا کہ کعبے کو اپنا قبلہ مقرر کیجئے، تو آپ کا رخ تو بیت المقدس کی طرف تھا، تو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ میں پڑتا تھا نا، تو حکم جب آیا تو پھر آپ امام آگے کھڑے تھے نا، وہ جو پیچھے جو جماعت میں جو امتی تھے، امت کے احباب صحابہ کے بعد، ان کے لیے تو یہ آسان تھا کہ وہیں سے انہوں نے رخ بدلا تو دوسری طرف ہو گیا، لیکن امام کے لیے تو یہ مشکل تھا، تو حضور وہاں سے آپ سوچئے نا کہ ساری جماعت کا چکر کاٹ کے دوسری طرف تشریف لائے، تو وہاں پھر آپ امام کے مقام پر کھڑے ہوئے، تو پھر مکہ کی طرف یا کعبے کی طرف رخ ہوا آپ کا، اور باقی نماز اس طرح سے پڑھی۔ یوں تفصیل بیان کی جاتی ہے، اس تحویل قبلہ اسے کہتے ہیں، یعنی قبلہ کی سمت کا بدلنا۔ چنانچہ وہ مسجد ذو قبلہ تین کہلاتی تھی، 2 قبلوں والی مسجد، اس میں دونوں طرف محراب بنے ہوئے تھے، ایک محراب کعبے کی جانب، ایک محراب بیت المقدس کی جانب، اسی لیے اس کو 2 قبلوں والی مسجد کہتے تھے۔ تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک جو حاجی وہاں سے آتے تھے وہ بتاتے تھے کہ وہاں محراب تھے، میں جو وہاں حاضر ہوا ہوں تو دیکھا کہ اب وہاں وہ جو بیت المقدس کی سمت کا محراب ہے، وہ محراب نہیں، اس کی بجائے وہاں محراب جیسی ایک لکیر نشانی کھینچ دی گئی ہے، تو بتانے کے لیے کہ پہلا قبلہ یہ تھا اور دوسرا یہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ قابل غور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ ذریت ابراہیمی میں سے نہیں ہیں، ملت ابراہیمی میں سے بھی ہیں، نبوت سے پہلے بھی آپ عرب کے باشندے ہیں، قریش کی ممتاز شخصیت ہیں، اور یہ کعبہ سارے عرب کا مرکز تھا، اور قریش کا تو واجب عزت اور شرف مقام تھا۔ قریش کی ہونے کی حیثیت سے کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس تھی، کعبے کا نظم و نسق بھی ان کے پاس تھا، اور ان کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی تمام عرب کے اندر۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ کعبے کے ساتھ نسبت کی بنا پہ کیفیت یہ تھی کہ باقی لوگوں کے قافلے دن دہاڑے لوٹے جاتے تھے، اور ان کے قافلوں کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اتنا احترام، اتنا عظمت تھا کعبے کی طرف نسبت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوتے ہیں، نبوت سے پہلا دور اس طرح گزارتے ہیں، نبوت کے بعد نماز شروع کرتے ہیں تو اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں۔ 13 سال مکے کے، 2-3 سال مدینے کے، نبوت کے دوران رخ بیت المقدس کی طرف کیا جاتا ہے، یہودیوں کا قبلہ، اور جو اب خود ان کی تحقیق کے مطابق بھی جو اس زمانے میں وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ وہ ہیکل سلیمانی یا وہ مسجد سلیمانی یا بیت المقدس کا مقام عبادت گاہ کے طور پر موجود ہی نہیں تھا، اس کے کھنڈرات تھے، عیسائیوں کا گرجا تھا وہاں، عیسائی وہاں غلادت ڈالتے تھے، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب فتح کیا یروشلم تو اس کو جا کے خود صاف کیا تھا۔ تو اس بیت المقدس کی طرف ان روایات کی روح سے حضور رخ کر کے نماز پڑھتے رہے بحیثیت نبی کے 13 اور 2 3 15 16 سال۔ غور فرمایا آپ نے کہ کعبے کے مقابلے میں بیت المقدس کی عظمت کتنی بڑھ گئی۔
معراج کا واقعہ ہوا تو وہ حضور کعبے سے آسمان کی طرف تشریف نہیں لے گئے. کہا گیا کہ کعبے میں آپ سو رہے تھے. اس میں بھی بڑا اختلاف ہے روایات میں. روایات کے اختلاف تو آپ پوچھیے نہیں. وہاں تو ایک نماز کو لیجئے تو اتنے اختلافات ملتے ہیں. یہ تو ایک واقعہ تھا. کہیں یہ ہے کہ حضور اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے. کہیں یہ ہے کہ کعبے میں تھے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ تاریخیں اس کے متعلق متعدد ملتی ہیں ان روایات کے اندر. بہرحال اس قصے کو چھوڑ دیجئے. کعبے سے نہیں آپ گئے، کعبے میں سو رہے تھے. کعبے سے پہلے بیت المقدس میں براق کے ذریعے گئے ہیں. بیت المقدس سے پھر گئے ہیں عرش کی طرف. واپس بھی وہیں آئے، وہاں سے پھر براق سے مکے میں. تو دوسرا مقام بیت المقدس کو یہ حاصل ہو گیا کعبے کے مقابلے میں. بڑی غور طلب چیزیں ہیں یہ. خدا حکم دینے والا کہ 50 نمازیں، رسول اللہ اس کو تحفتاً قبول کر کے واپس آنے والے. نیچے پھر وہی یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حکم لے آئے ہیں آپ کی امت سے یہ نہیں پڑھی جائیں گی. معاذ اللہ، نہ خدا جس نے حکم دیا اس کو اس کا احساس ہوا کہ یہ نہیں پڑھی جائیں گی، نہ حضور جنہوں نے یہ تحفہ قبول کیا انہیں اس کا احساس کہ ناممکن العمل ہے. احساس دلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس کے اوپر آپ نے وہ بات مانی تو پھر تشریف لے گئے. اس پہ خدا نے بھی وہ جیسا کہتے ہیں کہ 10 کم کر دیں. خود ہی اپنے حکم میں تبدیلی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے. یہ نقطے بڑے غور طلب ہے عزیزان من. پھر تشریف لے گئے. یعنی آپ سوچئے کہ احکام خداوندی ملتے کس طرح سے تھے، ان میں تبدیلیاں کیسے پیدا ہوتی تھیں. حضور کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیا رہا؟ قرآن کی روح سے ہم تمام انبیاء پر ایمان لانے کے لیے مکلف ہیں. تمام رسولوں کو ہم رسول مانتے ہیں، لیکن ان کی رسالت کے اوپر ایمان لانے کے لیے مکلف ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت دی ہے. فضیلت کے قائل ہیں ہم، اور فضیلت کے اعتبار سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے ہیں. ابھی یہ کہا گیا ہے کہ حضور نے جو وہاں نماز پڑھائی تو تمام انبیاء آپ کی امامت میں تھے، اقتداء میں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اس میں شامل ہوں گے. اس کا تو خاص طور پہ ذکر نہیں آیا، وہ تو بات رہی مبہم. متعین بات یہ ہو گئی کہ وہاں خدا حکم دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو تحفتاً قبول کرنے والے. دونوں کو احساس نہیں ہوا کہ ناممکن العمل ہے ایک حکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس کا احساس ہوا. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا تو حضور واپس گئے. پھر وہ حکم ہوا تو واپس تشریف لائے. اور اس کے بعد آخری بات جو تھی، میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو وہ کم ہو رہی تھی نا نمازیں، تو انہوں نے واقعہ میں کچھ کمی کر دی. وہاں یہ بھی ہے اس میں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ نہیں مجھے اب تو جاتے ہوئے شرم آتی ہے. تو آپ نے کہا کہ اچھا نہ جائیے، لیکن امت پڑھ نہیں سکے گی. اور واقعہ نے وہ کہتے ہیں یہودی کہ بتا دیا نا کہ ہمارے نبی نے صحیح کہا تھا، چلے جاتے تو یہ کم ہو جاتی تو تمہارے لیے آسان تو ہو جاتا پڑھنے کے لیے. اب تک وہ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور کی عظمت، ختم نبوت، قرآن کی روح سے اسلام آیا. آخری دین مکمل غیر متبدل قیامت تک رہنے والا. تمام سابقہ ادیان کو منسوخ کر دیا قرآن نے. خود یہودیوں کو بار بار یہ تاکید کی، حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ اس قرآن پر، اس نبی کی نبوت پر. قرآن میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا کی تھی خدا سے کہ مجھ پر اور میری اس حاضرہ امت پر تو آپ نے اتنا انعام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ انعام اسی طرح برقرار رہے. قرآن میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ یاد رکھیے ایک وقت آئے گا جب خاتم الانبیاء تشریف لائیں گے اور آخری دین آئے گا. تمہاری امت
اس دین کا اتباع کرے گی، اس رسول پر ایمان لائے گی، تو پھر یہ نعمتیں ان کو مل سکیں گی، ورنہ نہیں مل سکیں گی۔ یہ مقام ہے اسلام کا بحیثیت دین کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت رسول کے۔ دلائل بار بار مانگے جاتے تھے یہودیوں سے کہ تم اگر کہتے ہو کہ یہودیوں کا دین جو ہے وہ افضل ہے اس دین سے، ہاتھو برہانکم، کیونکہ انہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان لانا ہوگا تمہیں نجات و سعادت کے لیے، اس قرآن پر، اس نبی پر، اس اسلام پر ایمان لانا ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب جو ہے وہ اس سے افضل ہے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ دلیل لاؤ اس کے لیے۔ دلائل کی روح سے تو کوئی دین بھی افضل اسلام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ لا برہان لکم، قرآن نے 7 دعوے کے کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کی۔ دلائل کی روح سے تو وہ افضل ثابت نہ ہو سکتا تھا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ آپ کی کتب احادیث میں یہ ساری روایات درج ہوئی ہیں جس میں بیت المقدس کا یہ مقام کعبے کے مقابلے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خود بخود ہی وہ اونچا ہو گیا۔ نظر آتا ہے کہ یہ روایات ان یہودیوں کی وضع کردہ ہیں۔ ان کتابوں میں کیسے آئیں یہ میرا کام نہیں تفحص کرنے کا۔ روایات منہ سے بول رہی ہیں کہ یہ حضور کی یا خدا کی طرف سے ارشاد فرمودہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ سازش ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا، انہوں نے اپنا، میں وہ کہہ رہا ہوں، اپنا رسول، اپنا نبی ان کی جہت سے، ورنہ یہ سارے ہمارے بھی انبیاء ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں۔ انہوں نے اپنے رسول کے متعلق یہ عقیدہ وضع کر دیا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے زندہ آسمان پہ ہیں۔ یوں ہی تقابل ہوا عیسائیت اور اسلام کا، تو بجائے اس کے کہ وہ ان دونوں مذہبوں میں یا ادیان میں مقابلہ کرتے، کوئی دلائل پیش کرتے، انہوں نے کہا صاحب نبی کا نبی سے مقابلہ کیجئے گا۔ ہمارا نبی بغیر باپ کے پیدا ہوا، معاف رکھیے ماں کا کہہ دیا میں نے، آپ کا نبی تو عام بچوں کی طرح ماں باپ کے ذریعے سے، باپ کے ذریعے سے پیدا ہوا۔ نبی کا نبی سے مقابلہ کر لیجئے۔ ہمارا نبی آسمان پہ زندہ موجود ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، تمہارا نبی تہ خاک ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب اگر یہ ان کا دعویٰ ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ میاں یہ تمہارا دعویٰ ہے، ہمارا تو نہیں، یہ سارے دعوی جو تھے وہ آپ کی کتب روایات کے اندر درج کر دیجئے۔ اب آپ کے ہاں حیات و وفات مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ جو واقعات عیسائیوں کا عقیدہ ہیں، وہ آپ کے ہاں کے عقائد ایسے بن گئے ہیں کہ اس سے انکار کرنے والا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ کیا کیا سازشیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ عزیزان مان۔ قرآن میں تو ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے، اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے رکھا تھا۔ آسان یہ تھا کہ اس قسم کی روایات وضع کی جائیں، اور پھر اس کے بعد اب اس زمانے میں چھاپے خانے تو تھے نہیں کہ کوئی چھپا ہوا مستند نسخہ بخاری کا، مسلم کا کہیں وہ ہو اور موجود پڑا ہوا ہو، یا ان کے ہاں کا مرتب کردہ ہی کوئی ہو، معلوم نہیں کس طرح ان میں آئیں۔ لیکن بہرحال یہ جو 1000 سال سے آپ کے ہاں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، آج بھی یہ ہیں، ان تمام میں یہ روایات موجود ہیں، اور ان روایات کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ ہے، مثلہ معہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ مسلم اور بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔
عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی طرح یہ احادیث بھی وحی پر مبنی ہیں۔ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ اگر قرآن اور ان روایات میں کوئی تضاد نظر آئے تو پہلے تو یہ کوشش کرو کہ قرآن کی آیت کسی طرح سے تعویل کر کے حدیث کے مطابق بنا دی جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ سمجھو کہ قرآن کی آیت منسوخ ہے، حکم حدیث کا رہے گا۔ یہ عقائد ہو گئے ان روایات۔ اب ان عقائد کی روح سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہودیوں کے معبد عبادت گاہ، ان کا مرکز جو تھا، اس کا کیا مقام ہے؟ جس نبی کو وہ اپنا نبی کہتے ہیں، اس نبی کا مقام کیا ہے آپ کے کعبے اور آپ کے رسول کے مقابلے میں؟ یہ جو حال میں قصہ چلا ہے بیت المقدس کا کہ وہ کس کی تحویل میں رہنا چاہیے، کون اس کی، وہ کس کی تولیت میں بھی رہنا چاہیے بلکہ ملکیت میں رہنا چاہیے، کس کا ہے وہ؟ یہ قصہ حال کی سیاست میں اٹھا ہے نا۔ بات اگر وہ رہتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یروشلم میں بیت المقدس وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، وہ مسجد عبادت گاہ، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہاں اگر وہ مسجد بعد میں بنی ہے تو خالی جگہ پہ بنی ہے۔ اس لیے یہودیوں کا تو کوئی دعویٰ قابل ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہاں ان کے، وہ کہتے یہ ہیں کہ وہاں ہماری عبادت گاہ تھی، ہمارا ہیکل تھا، اس کو مسمار کر کے مسلمانوں نے اپنی مسجد بنا دی۔ یہ دعویٰ تسلیم کیا جائے تو ٹھیک ہے، آج کی عدالت بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دے گی کہ ان کی مسجد پہلے موجود تھی، انہیں مسمار کیا مسلمانوں نے اور بعد میں بنائی اپنی، تو اولی حق تو ان کا ہے۔ لیکن آپ کے ہاں تو عقیدہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس موجود تھا، ہیکل سلیمانی موجود تھا، وہ عبادت گاہ تھی، حضور وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کے نمازیں پڑھیں، وہاں سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے، تو وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ موجود تھیں اور پھر اس کے بعد موجود نہیں رہیں، اس کی جگہ وہاں مسجد آ گئی۔ خواہ وہ بنی امیہ کے زمانے کی عبد الملک کے عہد کی سن 72 ہجری کی بنی ہوئی کیوں نہ، مسجد اس کی جگہ آ گئی، جس بیت المقدس کو، جس مسجد، جس ہیکل سلیمانی کو، جس عبادت گاہ کے وجود کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ حضور کے زمانے میں تھیں یہ چیزیں، بعد میں وہ نہ رہیں، ان کی جگہ مسجد آ گئی۔ کتنا دعویٰ ان کا مضبوط کر دیا آپ نے کہ حق ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ انہوں نے انکروچمنٹ کی ہے، ہماری مسجدوں کو ہمارے ہیکل کو مسمار کر کے اپنی مسجد بنائی ہے، ثبوت بہم پہنچا دیا۔ میں پھر دوہرا دوں وہ جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ستمبر 59 میں ہی 69 میں، معاف رکھیے گا 1 منٹ کے لیے، جی ستمبر 69 میں 69، میں نے کہا غلطی نہ کر دوں، اس میں یہ چیز انہوں نے خود لکھی تھی کہ ظہور اسلام کے وقت یروشلم میں یہودیوں کا کوئی معبد تھا ہی نہیں۔ بڑی صاف بات تھی، یہودیوں کا دعویٰ خارج ہو جاتا اس سے۔ اور چند ہی دن گزرے، اسی ستمبر 69 میں انہوں نے
اپنے درس میں یہ کہا اور پھر یہ لکھا ان کے پرچے نے کہ قبلہ اول اس لیے ہے یہ یروشلم کے حضور اور آپ کے ساتھی پہلے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی، لیکن قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے یہ عبادت گاہ ہمیشہ کے لیے مقدس اور محترم قرار پائی. جب تک مکہ معظمہ میں حضور کا قیام رہا، آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصی اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے. لیکن مدینے میں یہ التزام ممکن نہ رہا، کیونکہ اب ان عبادت گاہوں کے رخ مختلف سمتوں میں پڑتے تھے. تحویل قبلہ سے پہلے حضور اور آپ کے صحابہ ایک طویل عرصے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. یعنی اسی ستمبر 69 میں چند دن پہلے کہا کہ وہاں کوئی تھی نہیں ان کے ہاں کا، نہ مسجد اقصی، نہ کوئی ہیکل سلیمانی، نہ کوئی عبادت گاہ تھی ہی نہیں. اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں موجود تھی. حضور اور آپ کے ساتھی 13 سال مکے کے، 2-3 سال مدینے کی زندگی کے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے. تو اس کے وجود کا تو اعتراف آپ کے ہاں موجود ہوا، اور حدیثوں میں یہ موجود ہے. ان کا انکار کیجئے گا تو اسلام کے دائرے سے آپ خارج ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے ہاں خود موجود ہے. اسے آج تک قبلہ اول کہے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے وجود کی شہادت اور ثبوت تو خود ہم پہنچا رہے ہیں. ہم آپ غور کیجئے گا کہ یہ چیزیں کس طرح ہماری روایات میں دخل ہوئی. قرآن کریم میں نہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا کوئی ذکر ہے، نہ تحویل قبلہ کا. جب پہلے اس کو بنانے کا ہی ذکر نہیں تو اس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو پہلے دن سے تھا. یہی نہیں تھا حضور کے زمانے میں، اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اول بیت وضع للناس. سب سے پہلا گھر وہ قبلہ اول بھی وہ تھا آپ کا. دوم تو اب کہا ہی کیا جائے گا، وہی تھا. اول بیت وضع للناس، تمام نوع انسانی کے لیے پہلا گھر خدا کا. ان حقائق کی روشنی میں عزیزان مان آپ سوچ لیجئے کہ یہ جو پہلا مرحلہ بیان کر لیا جاتا ہے، حضور کو مکے سے بیت المقدس پہنچا کر وہاں سے آگے حضور کو معراج سیڑھی کے ذریعے آسمانوں کی طرف پہنچایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب اگلا مرحلہ لیجیے. خدا کو ملنے کے لیے یہاں سے کسی خاص مقام میں پہنچنا جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہ عرش ہے. خدا وہاں ہوتا ہے. یہ ذرا لطیف سا نکتہ ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا. خدا کسی خاص مقام میں بیٹھا ہوا ہے. اسپیس، اس سے بات سمجھ میں بات آئے گی. اسپیس یا مکان یا جگہ تو ہمیشہ کسی نہ کسی میٹیریل چیز جسے کہتے ہیں، اب مادی چیز کے لیے ضروری ہوتی ہے. مادہ جگہ گھیرتا ہے، اور 4th 5ویں میں یہ پڑھایا جاتا تھا. جب مادہ جگہ گھیرتا ہے، اسپیس، اگرچہ دونوں چیزیں میں لا سکتا ہوں، ٹائم اینڈ اسپیس، دونوں چیزیں، مکان اور زمان، یہ دونوں چیزیں مادے کے ساتھ مختص ہیں. ٹائم کی بات میں اس وقت نہیں کرتا خدا کے لیے. اس نے تو اللہ کی ذات کو، خدا نے اپنے آپ کو ان مکان اور زمان کی نسبتوں سے بلند اور بالا، معرّہ اور معزّہ رکھا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. کہ یہ چیزیں
کوئی مادی شے جو ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی وقت میں وہ ظہور میں آئے، کسی وقت میں وہ ختم ہو جائے، یہ تو ٹائم ہوا۔ کسی ایک مقام کے اوپر ہو، جب ایک مقام کے اوپر ہوگی تو دوسرے مقام پہ وہ نہیں ہوگی، یہاں ہوگی، اس کے لیے سپیس کی ضرورت ہوگی آپ کو۔ تو سپیس تو ایک میٹیریل چیز کے لیے ہوتی ہے۔ خدا کے متعلق یہ تصور کہ وہ کوئی ایک مقام ہے جسے عرش کہتے ہیں، وہ وہاں رہتا ہے۔ کسی نے اگر ملنا ہو خدا سے تو اس مقام پر جانا پڑے گا۔ جانے والا بھی میٹیریل حیثیت میں جا رہا ہے، بجسد عنصری جسے کہتے ہیں نا، جسم مبارک کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ وہ جا رہا ہے۔ مادی جسم سپیس میں سے جائے گا، سپیس میں ہی جائے گا، اور جس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی ایک خاص مقام پر ہے، وہاں جا کے ملنا ہوگا اس سے۔ عزیزان من، کھٹ سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا تم خدا کی قدرت کے قائل نہیں ہو کہ وہ اپنے بندے کو ایک لے جائے؟ یہاں قدرت کا سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اسے تسلیم کرنے کے بعد خدا کا تصور کیا آتا ہے آپ کے سامنے۔ خدا نہیں رہتا۔ اس انداز سے یہ جو آپ کہتے ہیں شرف ملاقات ہوئی، حضور تشریف لے گئے، یہ اس لیے اس سے انکار کیا جاتا ہے کہ ایسا مان لینے سے خدا کو ایک خاص جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے، اور اول تو یہ خدا کے تصوری کے خلاف ہے، اور قرآن میں تو ہر مقام کے مختلف مقامات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اذا سألک عباد انی، لیجئے 2/186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے متعلق میرے بندے پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں کہیں عرشوں پہ نہیں بیٹھا ہوا، انی قریب، میں پاس ہی ہوں۔ کتنا پاس؟ یہ ہے جی 2/186۔ کس قدر پاس؟ 50/16۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب اس سے، اقرب، انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب۔ اور ایک اور ریفرنس، ویسے تو میں نے عرض کیا نا کہ پوچھو نہیں کتنی ریفرنسز دی جا سکتی، 57/4، ہوا معکم اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف رکھتے تھے اس رات، خدا وہاں بھی اس کو آپ کے ساتھ تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق اگر بیت المقدس میں آئے ہیں تو اس وقت بھی ساتھ تھا۔ یہاں سے جہاں کہتے ہیں وہ تو ہوا معکم اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ تو جو ہر وقت ساتھ ہے، رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو ملنے کے لیے کسی خاص مقام پر جانا اس تصور کو باطل قرار دے دیتا ہے۔ یہ دو متضاد تصور ہیں کہ جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، رگ جان سے بھی قریب تر، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ نہیں وہ یہاں نہیں، وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی دور بندوں سے اقبال نے جو کہا تھا کہ بٹھا کے رکھا ہے تو نے وہ عرش پر زاہد،
خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے؟ اپنے بندوں سے اتنی دور کہ امکان اگر ہوا ملنے کا تو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کو خاص اہتمام سے گئے، باقی تو کسی اور کے لیے یہ معراج تو نہیں بتایا گیا۔ باقی تو اور بندے تو ایک طرف رہا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ابھی یہ ذکر کر رہے تھے ہم معراج کی روایت میں، جن کا مقام اتنا بتایا گیا ہے، قرآن نے یہ کہا کہ انہوں نے اس آرزو کا اظہار کیا کہ بات تو سنائی دیتی ہے، میں آپ کے جلوہ سے بھی اپنی آنکھوں کو فردوس جنت بنا لوں، ذرا بے نقاب ہو کے تو سامنے آ۔ کھٹ سے جواب ملا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، لا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ ان نسبتوں سے بلند ہے، دیکھ تو محسوس شے کو دے سکتی ہے۔ انہیں یہ جواب ملا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اور کوئی تو ایک طرف رہا، کسی نبی کے متعلق بھی یہ بات نہیں کہ خدا بے نقاب اس کے سامنے یوں آ جائے، وہ تو محسوس شے آتی ہے نا۔ وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ یوں سامنے آ میں تجھے دیکھ سکوں، یہ کسی محسوس شے کے متعلق کہا جا سکتا ہے، اور خدا تو محسوسات کی نسبتوں سے بلند ہے۔ اس لیے اس پہ یہ جو اعتراض پڑتا ہے نا، اس دوسرے مرحلے کے اوپر کہ اس طرح سے آپ تشریف لے گئے، وہ یہ ہے، اس میں یہ سوال نہیں کہ خدا کو یہ قدرت حاصل ہے یا نہیں، اور پھر ان کے ہاں کے تو صاحب دلائل پوچھیے نہیں کیا ہوتے ہیں دلائل، انہیں تو کوئی تنکے مل جائے اس کے اوپر سے ہاتھی گزارتے ہیں صاحب۔ یہ ہوائی جہاز نئے نئے چلے، کہنے لگے آپ دیکھیے صاحب کس طرح سے عام انسان زمین سے اتنی بلندیوں کے اوپر چلا جاتا ہے، تو اگر اس طرح سے چلا جاتا ہے تو ایک انسان خدا کی قدرت سے عرش پر کیوں نہیں چلا جاتا؟ چاند پہ چلے گئے تو پہلے تو خیر انکار ہی کرتے رہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، جنہوں نے مانا انہوں نے اسے بحثیت بطور دلیل کے پیش کیا کہ ایک انسان اگر چاند پر جا سکتا ہے تو خدا کی قدرت سے ایک انسان عرش تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ میرے بھائی اعتراض یہ نہیں ہے کہ خدا کی قدرت سے ایسا ممکن ہے یا نہیں، سوال سارا یہ ہے۔ اور عظمت جو ہے قرآن کریم کی بنیادی عظمت یہ ہے کہ جو تصور خدا کا قرآن نے دیا ہے دنیا میں کہیں اور یہ تصور نہیں ملتا عزیزان۔ اس قسم کا مادی علائشوں سے منزہ اور معرہ اور بلند اور بالا ہے، برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم۔ یہ تصور اس نے دیا ہے، ورنہ ہر مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خدا کو انہوں نے محسوس پیکروں میں کسی نہ کسی شکل کے اندر محسوس پیکروں میں وہ لے کے آئے، کبھی بتوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ اوتاروں کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ خدا کے بیٹے کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ تورات میں ان بادلوں میں آتشی شریعت کی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے فرشتوں کے ساتھ اترتا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ محسوس پیکروں کے اندر وہ خدا سامنے آتا ہے۔ یہ تصور قرآن کا کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، جس جگہ بھی تم ہو، رگے جان سے بھی قریب تر۔ اور اس کے بعد کیونکہ محسوسات کی کوئی شے اس میں نہیں ہے، وہ آنکھ تو ایک طرف رہی، ادراک انسانی میں بھی نہیں آ سکتا۔ انسان کے ذہن میں بھی وہی چیز آئے گی جو کسی نہ کسی طرح مادی پیکر کی شکل اختیار کر لے۔ تو یہ جو دوسرا مرحلہ میں نے عرض کیا ہے، اس کے خلاف یہ اعتراض پڑتا ہے کہ اس سے
خدا کا وہ منزہ اور معرّہ تصور باقی نہیں رہتا جو خصوصیت ہے قرآن کی خدا کے تصور کے بارے میں۔ کسی خاص مقام پر خدا کا رکھنا اور وہاں جا کے اس کو ملنا، یہ اس کو اسپیس کے اندر محدود کر دیتا ہے، اسے مادی پے کر دے دیتا ہے۔ یہ ہے اس کے خلاف جو اعتراض پڑتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا عزیزان من کہ سورہ النجم تک آنے سے پہلے یہ جو واقعہ معراج کے لیے 2 آیتوں کو تائید میں پیش کیا جاتا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، اور دوسرا وہاں سے بیت المقدس یا مسجد اقصی سے آسمان تک جانا۔ تو میں پہلے وہ جو مروجہ تصور ہے یا عقیدہ یا اس کے متعلق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اسے آپ پیش نظر رکھیے، اس کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سورہ النجم میں کیا کہا گیا ہے۔ اس ساری صورت میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں جانے کا ذکر ہے، نہ خدا سے ملنے کا ذکر ہے۔ خدا سے ملنے، ہم کلام ہونا جو ہے وہ تو نبوت کا کہ 23 سال پورے ایسے تھے جس میں مسلسل یہ ہم کلامی ہوتی تھی، وہی آتی تھی خدا کی طرف سے، اور یہی ایک سلسلہ اور رابطہ تھا ایک نبی میں اور خدا میں، وہی صرف ایک سلسلہ تھا، یہی ایک رابطہ تھا، اور یہ مسلسل قائم تھا، 23 سال تک رہا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہی کچھ احکام لینے کے لیے آسمان پہ جانا تھا، جیسے کہا گیا کہ وہ 3 حکم وہاں سے ملے، 50 نمازیں سورہ بقرہ کی وہ آیتیں، تو آپ غور کیجئے کہ یہ تو وحی کے ذریعے سے 23 سال یہ احکام مل رہے تھے رسول اللہ کو۔ سورہ بقرہ بھی باقی قرآن کی طرح وحی کے ذریعے ہی ملی تھی حضور کو، یہ کہ اس کے ہاں سے کوئی قریباً شاید 286 آیتیں ہیں، باقی ساری وحی کے ذریعے سے، اور آخری 2 یہ کہنا کہ براہ راست حضور وہاں گئے تو ملی۔ سارے قرآن کے متعلق یہ ہے کہ پورا قرآن وحی کے ذریعے سے ملا، یہ بھی وحی کے ذریعے سے ملی۔ تو یہ ہے وہ قرب جو نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی کے متعلق بھی ہمارے ہاں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ایک غلط تصور ہے۔ یہ یہودیوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ نبی پیشین گوئیاں کرتے، اور یہ ان کے ہیکل میں ایک منصب تھا، پروہتوں میں سے ایک بہت بڑا پروہت جو تھا اس کا منصب تھا، یہ وہ پیشین گوئیاں کرتا تھا، قسمتیں بتاتا تھا، تقدیر کے حال بتاتا تھا، وہ اس کو نبی کہتے تھے۔ قرآن کریم نے یہ وہ نفع کا جو نبا کا جو یہ گرامر کی بات چلی جائے گی یا لغت کی، یہ پیشین گوئیاں کرنے والا جو ہے یہ نہیں بتایا ہے۔ اس نے جو نبی کا لفظ لیا ہے وہ دوسرا مادہ ہے عربی زبان کا، جس کے معنی ہے مقام بلند پہ کھڑا ہوا۔